بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سارے احباب مجھ سے واقعہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ کے لیے سورت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ 6 سال کی عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ نانہال جا رہے تھے. راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا. قافلے والوں کو لوٹتے ہوئے حضرت زید کو بھی والدہ سے چھین لیا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر بیچا. بکتے بکاتے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں آ کر بکے. حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار تھے. انہوں نے حضرت زید کو خرید لیا. پھر انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ غلام دے دیا. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو حضرت خدیجہ نے حضرت زید آپ کی غلامی میں دے دیا. مزید 6 سال گزر گئے. تقریباً 12-13 سال عمر تھی. حضرت زید کے والدین رشتہ دار وغیرہ بہت تلاش کرتے رہے، حضرت زید کا پتہ نہ چلا. یہ یمن کے رہنے والے تھے. یمن کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ میں آئے. انہوں نے حضرت زید کو دیکھا تو پہچان لیا. واپس جا کر حضرت زید کے والد کو بتایا کہ آپ کا بیٹا تو ایک ہاشمی گھرانے کے فرد کا غلام بنا ہوا ہے. حضرت زید کا والد، ان کا بھائی، 1-2 اور بندے یہ پیسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے اور تلاش کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ پہنچے. حضرت زید کی والدہ اس دوران وفات پا چکی تھی. حضرت زید کی جدائی میں روتے روتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے منت کی کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمارے حوالے کر دیجئے. ہم پیسے لے کر آئے ہیں، آپ یہ پیسے لے لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا میں تمہیں سودا سستا بتاتا ہوں. ان کا شاید یہ خیال تھا کہ پیسے کم کر دیں گے جتنے ہم لے کر آئے ہیں. وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا میں حضرت زید کو تمہارے سامنے بلا لیتا ہوں. اگر اس نے تمہارے ساتھ جانا چاہا تو میں مفت حوالے کر دوں گا، اور اگر حضرت زید نے میرے پاس رہنا چاہا تو تم یہ وعدہ کرو کہ اس کو ساتھ لے جانے کے لیے جبر نہیں کرو گے. حضرت زید کے والد نے ہاں کر دی. ان کے ذہن میں یہ بات کیسے آ سکتی تھی کہ ہمارا خون ہو اور اتنا دور دراز کسی غیر آدمی کے پاس رہے. آپ نے حضرت زید کو بلایا. والد کو ملے، بھائی وغیرہ پہچان لیا، سارا حال احوال جیسے ہوتا ہے. تو حضرت زید کے والد نے کہا بیٹا اب دیر نہ کرو، ہمارے ساتھ چلو. حضرت زید نے آپ کی طرف دیکھا کہ آپ نے ان کو کیا جواب دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر حضرت زید تو نے اپنے والد سے اور ان رشتہ داروں کے ساتھ جانا ہے تو میں مفت حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر میرے پاس رہنا ہے تو پھر یہ تجھے ساتھ لے جانے کے لیے جبر نہیں کریں گے، سوچ کر فیصلہ کر لے. تو حضرت زید کا جواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے مجھے سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، خدائی سے مراد ساری مخلوق، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہاد سے دامان مصطفیٰ. تو حضرت زید کا والد حیران ہو گیا. چیخ اٹھا کے زید
تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ حضرت زید کا جواب یہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اصل آزاد تو ہے وہی بندہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ شریف کے پاس لے گئے اور اعلان کر دیا کہ آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، زید میرا بیٹا ہے۔ حضرت زید کا والد بڑا خوش ہوا۔ خیر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو منہ بولا بیٹا بنا لیا، جس کو موتا بننا کہتے ہیں، منہ بولا بیٹا، لے پالک بیٹا۔ اب بات غور سے سننی ہے، میری طرف دیکھیں، نیچے کیا لکھا ہوا ہے۔ اس دور میں رواج یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو والدہ کہہ دیتا تو اس کو حقیقی والدہ کی طرح حرام سمجھا کرتے تھے، اس کو کہتے ہیں زہار۔ اور نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی کو بیٹا بنا لیتا تو اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہو گیا، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں بھی حضرت زید آتے جاتے گزرتے تو لوگ ان کو زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تطبیق دی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے ایمان قبول کیا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سب سے پہلے قبول کیا، مردوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان قبول کیا، اور غلاموں میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا۔ اگرچہ جب یہ حضرت زید والا واقعہ پیش آیا والد والا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا نہیں ہوئی تھی، یہ نبوت عطا ہونے سے پہلے کی بات ہے۔ حضرت زید آزاد تو ہو چکے تھے، لیکن تطبیق کے لیے وہ غلامی والی نسبت کی جاتی ہے کہ غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید نے ایمان قبول کیا۔ آپ مدینہ طیبہ پہنچے تو آپ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پیغام بھیجا کہ میں حضرت زینب کا نکاح حضرت زید کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ان دونوں نے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اب تو حضرت زید آزاد تھے، لیکن پہلے تو غلامی والا داغ لگا ہوا تھا، اور غلاموں کو اس دور میں بہت ہی گھٹیا سمجھا جاتا تھا۔ اور یہ دونوں حضرت عبداللہ اور حضرت زینب تو ہاشمی گھرانے میں سے تھے، بہت ہی اونچا، سب سے بڑا اونچا بلکہ خاندان تھا۔ تو اللہ کریم نے آیت نازل کی، اب آیت آئے گی انشاءاللہ 22ویں پارے میں، اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں، کسی مومن مرد اور عورت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انکار کرے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ اتری، حضرت زینب اور ان کے بھائی حضرت عبداللہ نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں اور دل کے دروازے کھولیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ پہلے تو وہ نکاح کرنے کے لیے حضرت زینب تیار نہیں تھی، اور اگر حضرت زید نے طلاق دے دی تو یہ طلاق والا داغ لگ جائے گا۔ طلاق یافتہ عورت کا ہونا یہ بہت بڑا داغ اور دھبا ہے۔ آپ بار بار حضرت زید کو روکتے تھے کہ طلاق نہ دے، یہ ذکر آ رہا ہے 22ویں پارے میں۔ حضرت زینب اور حضرت زید کا آپس میں دل نہیں لگا، یہ اللہ کریم کی حکمت ہے، دلوں کو آپس میں جوڑ دے یا نہ جوڑے۔ پھر حضرت زید آئے، پھر حضرت زید آئے، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی، یہ بہت اہم بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر حضرت زید نے بی بی زینب کو طلاق دے دی تو بی بی زینب کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ اب اس کی ایک صورت ہے کہ خود حضرت زینب کے ساتھ میں نکاح کر لوں، پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی ہوگی کہ میری بیوی بن گئی، میرے نکاح میں آ گئی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی دل جوئی کیسے ہوگی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خیال آتا تھا۔ حضرت زینب کی دل جوئی ایک صورت میں ہو سکتی ہے کہ خود میں حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لوں۔ اگر میں نے حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیا اس کی دل جوئی کے لیے، تو علاقے میں پراپیگنڈا شروع ہو جائے گا کہ اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر لیا، کیونکہ عرض کیا ہے اس دور میں لوگ منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے۔ لوگ پراپیگنڈا کریں گے، حالانکہ کسی کو بیٹا بنانے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا۔ آپ اس اندیشے کی بنا پر بار بار حضرت زید کو روکتے تھے۔ اللہ کریم کی حکمت، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا حضرت میں نے بی بی زینب کو طلاق دے دی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کی آیات نازل کر دی، زوجنا کہا میرے محبوب زمین پر حضرت زینب سے نکاح نہ کرنا، میں اللہ نے عرش برین پر حضرت زینب کا نکاح آپ کے ساتھ بڑھا دیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہا بھی کرتی تھی باقی ازواج مطہرات کو کہ تمہارے نکاح زمین پر ہوئے اور میرا نکاح عرش برین پر ہوا۔ اب جو بات قابل سماعت ہے وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کو بار بار روکتے تھے کہ طلاق نہ دے۔ کیوں؟ اگر حضرت زید نے طلاق دے دی تو بی بی زینب کی دل جوئی کے لیے مجھے خود اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا، اور میں نے نکاح کیا تو خطرہ ہے لوگ پراپیگنڈا کریں گے۔ کتابوں میں لکھا ہے، مجھے تو نقل کرتے ہوئے بھی بہت ڈر لگتا ہے، جھجک محسوس ہوتی ہے، لیکن بیان جو کرنا ہے تو عرض کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے گھر پہنچے ایک دن، اس وقت بی بی زینب حضرت زید کے نکاح میں تھی، تو انہوں نے غسل کر کے بال کھولے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب پر نظر پڑی تو آپ اس پر عاشق ہو گئے، معاذ اللہ۔ آپ اوپر سے حضرت زید کو روکتے تھے کہ طلاق نہ دے، اور دل میں یہ بات تھی کہ زید طلاق دے تاکہ میں اس سے نکاح کر لوں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ آپ حضرت زید کو کیوں روکتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے طلاق دے دی تو اس کی دل جوئی کے لیے، بی بی زینب کی دل جوئی کے لیے مجھے نکاح کرنا پڑے گا، اور میں نے نکاح کیا تو دل میں یہ بات تھی لوگ پراپیگنڈا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نکاح پڑھا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برات بھیجی اور وہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی بیوی کی حیثیت سے آپ کے گھر میں لے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اگر مرد اور عورت کا نکاح ہوا اور دونوں آپس میں قریب نہیں گئے اور طلاق ہو جائے تو عورت کی عدت نہیں ہوتی، کیونکہ حضرت زینب کے ساتھ حضرت زید کو قربت کا اتفاق ہوا ہی نہیں تھا، اس لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت نہیں تھی۔ نکاح ہوا، فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کی حیثیت سے حضرت زینب کو گھر میں بلا لیا۔ پھر آپ نے دعوت ولیمہ کیا۔ دعوت ولیمے میں سب سے حضرت زینب کہا کرتی تھی میرا دعوت ولیمہ تمام ازواج مطہرات میں سب سے پڑھ کر ہوا۔ آپ نے بکری ذبح کی، اس کا سالن بنوایا، روٹیاں تیار کرائیں اور صحابہ کرام کو بلایا۔ صحابہ کرام آتے گئے، کھاتے گئے، اور کچھ صحابہ کرام کھانا کھانے کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی تھی بھئی یہ جائیں، تو آپ اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ صحابہ پھر بھی بیٹھے ہیں۔
آپ پھر واپس آ گئے، پھر وہ گپ شپ لگا رہے ہیں، پھر آپ اٹھے باہر چلے گئے، یہ اشارہ تھا کہ آپ چلے جائیں، تو پھر وہ نہیں اٹھے، پھر آپ آ گئے، تیسری بار ایسے ہوا، اللہ نے قرآن کی آیات نازل کر دی کہ جب تمہیں بلایا جائے کھانے کے لیے آ جایا کرو، کھانا کھا کر چلے جایا کرو۔ تو یہ آداب بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ آخر میں۔ تو یہ میں نے مختصر پس منظر آپ کو سنایا ہے، تمام صورت جو ہے اسی واقعے کے آس پاس گھومے گی۔ ایک بات ہو گئی، دوسری بات سنیں، جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ ہوا مشرکین مکہ سے، 10 سال تک ہم ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ صحابہ کرام کا اور مشرکین مکہ کا آنا جانا شروع ہو گیا، تو ایک وافد مشرکین مکہ کا مدینہ طیبہ میں آیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت تو یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور باقی کچھ اور سرکردہ افراد، یہ آ کر مدینہ طیبہ میں عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کے مہمان بنے، تعلقات تھے ان کے۔ تو پھر دعوت کے بعد منافقین کی جماعت بھی ساتھ آئی، اور انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہنے لگے کہ 10 سال کا آپ کا ہمارا معاہدہ ہوا ہے صلح کا، ہم ہمیشہ کے لیے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کیسے؟ ہم یوں کریں کہ بے شک آپ اللہ ہی کی عبادت کرتے رہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے رہیں، صرف اتنا مان لیں کہ ہمارے یہ جو لات منات عزا فقیرنی ہے، یہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہیں، اور سفارش کر کے اللہ سے ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ آپ ان کو سفارشی مان لیں، بس آپ کی اور ہماری ہمیشہ کے لیے صلح ہے، سارا جنگ و جدال والا سلسلہ ختم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری، منافقین نے بھی ان کی ہاں میں نہیں، حضرت دیکھیں نا جی، جنگ بدر ہو چکی، غزوہ احد ہو چکا، وغیرہ وغیرہ، غزوہ خندق ہو چکا، بڑی پریشانی اور تکلیفیں گزری، تو مہربانی کریں آپ بات مان لیں، تو پھر آپس میں ہمیشہ کے لیے مستقل صلح ہو جائے گی۔ اللہ نے اس صورت کی یہ ابتدائی آیات نازل کی۔ اب یہ میں نے پس منظر آپ کو عرض کر دیا ہے، اب میں صورت کے بارے میں ربط اسمی وغیرہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پچھلی صورت کا کیا نام تھا؟ سورۃ الف لام میم اور سجدہ۔ اب صورت کا نام ہے سورۃ الاحزاب۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور لشکر کو کہتے ہیں۔ صورت کا دعویٰ لکھ لیں، نفی شفاعت قہری، یہ لفظ صاف لکھا کیجئے، دعویٰ صورت نفی شفاعت قہری۔ اب سورت الف لام میم سجدہ میں آپ نے پڑھا، یہ آیت نمبر 4 دیکھیں، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع۔ اس پر ایک عنوان لکھا ہوگا، دعویٰ صورت۔ کرتے ہیں، اس پر لکھا ہوگا دعویٰ صورت۔ سورت الف لام میم سجدہ میں فرمایا، ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اور اللہ سے سفارش کر کے کوئی برکتیں دلوانے والا بھی نہیں۔ جب اللہ کے بغیر کوئی برکتیں دینے والا بھی نہیں اور سفارش کر کے کوئی برکتیں دلوانے والا بھی نہیں، تو کسی اور کو اللہ کے بغیر غیبانہ مت پکارو۔ یہ اتنے تک مضمون ہو گیا۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا، تم اگر اسی عقیدے پر پکے رہو گے، اللہ کے بغیر برکتیں دینے والا کوئی نہیں، سفارش کر کے اللہ سے برکتیں دلوانے والا کوئی نہیں، لہذا غیبانہ پکارو کا لائق صرف اللہ ہے، اسی عقیدے پر پکے رہے، تمام احزاب تمہارے مقابلے میں شکست کھا جائیں گے۔ یہ میں نے اس لیے ربط عرض کر دیا۔ مانوی ربط یہ ہے مضامین کا،
اللہ کے آگے کوئی شفیع غالب نہیں، لہذا کسی کو شفیع غالب سمجھ کر غیبانہ حاجات میں مت پکارو۔ آپ فرمایا سورۃ الاحزاب میں مشرکین کوشش کریں گے کہ تم اس مسئلے میں نرمی اختیار کرو، ان کے معبودوں کو شفیع غالب مان لو۔ صاف کہہ دینا، بیوی کو ماں کہنے سے وہ حقیقی ماں نہیں بن جاتی، کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اور کسی کو اللہ کے آگے شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا۔ یہ میں نے مانوی رب ایک آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ ویسے میں نے مانوی رب بہت سارے لکھے ہیں، خلاصہ اس کا یہ ہے مشرکین کی 3 خرابیوں کی اصلاح ہوگی۔ 19 احکام ہیں اس صورت میں، سامنے لکھ لیں 19 احکام، 9 مومنین کے لیے، 8 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، 2 ازواج مطہرات کے لیے۔ 4 اہم باتیں آئیں گی اس میں، وہ بھی ساتھ ساتھ عرض کروں گا۔ یہ میں نے آپ کو خلاصہ عرض کر دیا ہے۔ سورت کا دعویٰ مجھے سنائیں۔ نفی شفاعت قہری، کہ کوئی اللہ سے سفارش کر کے کام کروانے والا، برکتیں دلوانے والا بھی کوئی نہیں۔ احکام کتنے ہیں اس صورت کے اندر؟ 19۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنے ہیں؟ 8۔ مومنین کے لیے کتنے ہیں؟ 9۔ ازواج مطہرات کے لیے کتنے ہیں؟ 2۔ یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ آئیں گی، انشاءاللہ پھر کرتے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اتق اللہ۔ آپ کے پاس حاشیہ نمبر 1 لکھا ہوا ہے، اس کو دیکھیں۔ یعنی کفار جنگ کے بعد کہنے لگے، یہ جنگ کا لفظ کاٹیں، لکھیں صلح حدیبیہ۔ کفار صلح حدیبیہ کے بعد کہنے لگے، وہ میں نے آپ کو واقعہ سنایا ہے، وہ وفد آیا تھا کہ ہماری اتنی بات تسلیم کر لو، ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، کہ ہمارے معبودوں کو شفیع مان لو، باقی جس طرح ہماری مرضی ہو تبلیغ کرتے رہو۔ لہذا حکم دیا گیا کہ بیان میں نرمی قطع نہ کرو، بلکہ صاف کہنا کہ تمہارے معبود شفیع قہری نہیں بن سکتے۔ آ جاؤ جی۔ سورۃ احزاب کے اندر 4 اہم امور ہیں۔ اب یہ حاشیے پر 4 اہم امور لکھ لیں، 4 اہم باتیں، 4 اہم امور لکھیں، باتیں لکھیں، ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 1 غزوہ خندق، نمبر 2 یہود بنو قریظہ، نمبر 3 زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، نمبر 4 ازواج مطہرات کا نان نفقہ زیادہ کرنے کا مطالبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اب نبی جو ہے یا تو نابا ان سے ہے اور یا نابا ان سے ہے، محموز اللام ہوگا اور یا ناقص واوی ہوگا۔ نابا ان کا معنی ہے خبر دینے والا، اور نابا ان خبر دینے والا، اور نابا ان بے معنی رفعت بلندی، رفعت بلندی۔ اب جو بات اہم ہے وہ سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عہدے سے خطاب کیا، یا ایھا النبی،
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبر دینے والے ہیں اور بہت بڑی شان والے ہیں. میں نے دونوں لفظ درمیان میں فٹ کر دیے. نابعون خبر دینے والا اللہ سے لے کر, اور نابعون بڑی بلندی اور شان والا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بڑی شان اور بلندی والے ہیں اور اللہ سے خبر لے کر آگے لوگوں تک پہنچانے والے ہیں. آپ کا کام ہے قولاً و فعلاً تبلیغ کرنا, خاموش رہنا آپ کا کام نہیں ہے. یا ایھا النبی, اس کے اندر یہ خاص جملہ ہے, قولاً و فعلاً تبلیغ کرنا آپ کا کام ہے. قولاً و فعلاً زبانی بھی تبلیغ کرنی ہے اور عملی طور پر نمونہ بن کر بھی دکھانا ہے. آپ کے پاس ایک جملہ اوپر لکھا ہوا ہے, تنبیہ برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آگے یہاں 3 امر اور 1 نہی ہے. یہاں 3 امر اور 1 نہی ہے. اب یہ جو امر اول لکھا ہوا ہے نا, اس کا تیر کا نشان اتق اللہ پر بنا لیں. یہ اتق اللہ 1 امر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے بلند و بالا شان والے, اللہ سے خبر لے کر آگے پہنچانے والے. آپ کا کام خبر آگے پہنچانا ہے, خاموش رہنا نہیں. اللہ جو خبر دے آگے پہنچائیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شان کا تقاضا یہی ہے. یہ میں نے دونوں باتیں پھر کر دی. اتق اللہ, آپ ذرا غور کریں, یہ معنی نہیں کریں گے اللہ سے ڈر نا, یہ امر ابقاء کے لیے ہے. اس لیے اوپر نام لکھا ہوا ہے ڈرتا رہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. اب بھی ڈرو, آئندہ بھی ڈرنا ہے. اتق اللہ, ڈرتے رہو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے. ولا تطع, نہیں نمبر 1, اور نہ کہا ماننا کبھی بھی کافروں کا. یہ نہیں بھی ابقاء کے لیے ہے, اس چیز کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے. نہ کہا ماننا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم الکافرین, کافروں کا. کون سے کافر؟ من اہل مکہ, لکھا ہے اوپر مکہ والے. والمنافقین, منافقوں کی بات بھی کبھی نہ ماننا. منافق کون سے؟ من اہل المدینہ, نیچے لکھا ہے. یہ جو دغاباز ہے نا بے ایمان, ان کی بھی بات کبھی نہ ماننا. ان اللہ کان علیما حکیما, یقیناً اللہ کریم ہے, کامل علم والا, حکمتوں کا بادشاہ. اب ان اللہ کان علیما حکیما کا ربط کیا ہے اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین سے؟ میں ربط آپ کو حاشیے پر لکھواتا ہوں, ذرا دھیان کے ساتھ چھوٹا سا جملہ لکھیے. یہ ربط ان الفاظ کا آپس میں, مجھے پتا ہے ان کی بات مان بھی لی تو یہ مسلمان نہیں ہوں گے. پانی رکھو, میں تو گلے نہ بیٹھا, میں کتنا گیا پانی. او ہو, کیا جملہ عرض کیا؟ مجھے پتا ہے کہ ان کی بات, سارے نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. مجھے پتا ہے کہ ان کی بات, مجھے پتا ہے کہ ان کی بات مان بھی لی تو مسلمان نہیں ہوں گے, بلکہ دھوکہ دینے آئے ہیں. بلکہ دھوکہ دینے آئے ہیں. اب آپ رب بتائیں, اللہ سے ڈرتے رہنا, کافر منافقوں کی بات نہ ماننا, کیوں؟ اللہ کریم جاننے والے, حکمتوں والا ہے. اب رب بتائیں. مجھے پتا ہے کہ مجھے پتا ہے اگر آپ نے ان کی بات مان بھی لی تو وہ مسلمان نہیں ہوں گے, دھوکہ دینے کے لیے ہیں. آپ بتائیں وہ کون سی بات منوانے آئے تھے؟ کہ ہمارے یہ وہ کیا مان لو, شفیع مان لو. یہ اللہ سے کام کروا دیتے ہیں سفارش کر کے.
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، یہ امر ثانیہ یا حکم نمبر 2، اور پیچھے چلتے رہنا میرے پیچھے چلتے رہنا میرے محبوب، یہ ہماری بکائی ہے اس کے جو وحی کی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کون سی وحی کی جا رہی ہے؟ نیچے آیت پڑھیں، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، آیت بھی صحیح نہیں لکھی کاتب نے، مَا لَكُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ، وہ پچھلی صورت والی ہے۔ کوئی حمایتی اور سفارش کر کے کام کروانے والا نہیں، آپ کے رب کی طرف سے جو وحی کی جا رہی ہے اسی کے پیچھے چلتے رہنا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں پہلے تو عرض کر چکا ہوں، نئے ساتھیوں کو پھر عرض کر دیتا ہوں، میں نے یہ معنی کیا ہے اللہ سے ڈر، وحی کے پیچھے چل، قرآن مقام نبوت ہے، بڑے ادب سے معنی کرنا ہے، احترام سے معنی کرنا ہے۔ اس لیے میں یوں انداز، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ لوگ کہتے ہیں جی ابراہیم، اسماعیل، یونس، اللہ یعوذ باللہ، ہم والد کا نام ایسے نہیں لیں گے، استاد کا نام ایسے نہیں لیں گے، اور انبیاء علیہ السلام کا ایسے نام، خالد، ابو بکر، عمر، یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ ہم تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہے، یہ نسبت بھی معمولی ہے، پتہ نہیں اس سے کوئی اور لفظ ہوتا تو میں کہہ دیتا۔ جب بھی کہوں گا آپ نے اتنے دن ہو گئے ہفتہ، جب بھی سنا ہوگا انبیاء علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، حضرت یونس علیہ السلام، کبھی میں نے حضرت اور علیہ السلام کے علاوہ بات نہیں کی۔ اور صحابہ کرام کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اولیاء کرام کا نام آئے رحمت اللہ علیہ، علماء کرام کا تذکرہ بھی بڑی ادب اور احترام کے ساتھ۔ تو کیا معنی کیا؟ تو پیچھے چلتا رہ، معنی تو یہ ٹھیک تھا، تو پیچھے چلتا رہ نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے چلتے رہیں اس کے جو وحی کی جا رہی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، یقیناً اللہ کریم ہے جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا۔ اب اس جملے کا ربط کیا ہے اتباع کے ساتھ، سامنے لکھیں، کفار و منافقین کے مکر و فریب سے باخبر ہے، نیز اس کو خبر ہے کون مسئلہ بیان کرتا ہے کون نہیں۔ دو باتیں عرض کر دی، یقیناً اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو خبر رکھنے والا ہے، کفار و منافقین کے مکر و فریب سے باخبر ہے، نیز اس کو خبر ہے کون مسئلہ بیان کرتا ہے کون نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، امر ثالث، اور بھروسہ رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم پر۔ امر ثالث، توکل اللہ پر لفظ اگر خطرہ ایذا ہو، اگر خطرہ ایذا ہو، اب آپ کو یہ ترجمے والے قرآن میں لفظ نہیں ملیں گے، یہ تو امانت ہے ہمارے اساتذہ کی آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔ یہ لفظوں کو آپ دیکھیں گے آیتوں کا رابط آپس میں جڑتا جائے گا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، کب اگر خطرہ ایذا ہو، جن ساتھیوں کو شوق ہے پڑھانے کا وہ بولے، کب ایذا ہو کہ میں ان کی بات نہ مانوں گا، کافر اور منافقوں کی مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ بھروسہ رکھیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم پر۔ علت وجہ، علت کا معنی وجہ، کیوں اللہ پر بھروسہ رکھیے؟ فرمایا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی اللہ کریم کام بنانے والا۔ کچھ نہیں ہوتا میرے محبوب۔ اب حکم کتنے آ گئے؟ اتق اللہ ایک، اتبع دو، توکل تین، اور نہیں کتنی آ گئی؟ ایک، ولا تطع الکافرین۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، نیچے آپ کے بعد ایک حاشیہ بھی لکھا ہوا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک شخص میں دو قلب نہیں بنائے،
دو قلب نہیں بنائے تاکہ ایک سے اللہ کا اتقاء کرے اور دوسری سے غیر اللہ کی تابعداری کرے. یوں نہیں ہے. امونا صاحب نے جملہ لکھے بلکہ اس کے اوپر لکھے, ماں جن اللہ کے اوپر لکھے, دو چار لفظ ہیں. ماں قبل کے لیے علت بطور تمثیل لکھا ہوا ہے, علت لما قبل بطور تمثیل. بس یہ جملہ بند کرے اور اسی کے ساتھ لکھنے ہیں دو لفظ, اسی کے ساتھ آیت کے اوپر. اتقے لام تے کی علت, یہ کس کی علت ہے؟ اتق اللہ ولا تطع الکافرین, اس کی علت میرے محبوب صرف اللہ ہی سے ڈرنا ہے, کافروں منافقوں کی بات کبھی نہیں ماننی. کیوں نہیں ماننی؟ کیوں اللہ ہی سے ڈرنا ہے؟ وجہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, نہیں بنائے اللہ کریم نے کسی مرد کے لیے دو دل, فی جوفہ اس کے پہلو میں, اس کے پہلو میں اللہ نے دو دل نہیں بنائے. ایک دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرے, دوسرے دل کے ساتھ غیروں کو راضی کرے. یوں نہیں ہے. ایک دل کے اندر ہی عقیدہ رکھے فائدے دینے والا اللہ ہے, اور دوسرے دل میں عقیدہ رکھے کہ فائدے دینے والے دوسرے ہیں. ایک دل میں عقیدہ رکھے نقصان دینے والا اللہ ہے, دوسرے دل میں عقیدہ رکھے نقصان دینے والے دوسرے ہیں. جس طرح دل ایک ہے تو ایک دل میں رضا اور نفع نقصان والا عقیدہ بھی ایک اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قرآن لکھیں, جملہ لکھیں سامنے. کہ اللہ بھی راضی اور غیر بھی راضی. نمبر دو, اللہ کا خوف اور غیر کا بھی خوف. نمبر تین, اللہ بھی نافع غیر اللہ بھی نافع, فائدہ دینے والے. وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم. سبحان اللہ. آپ کے پاس ما جعل أزواجكم اللائي کے نیچے لکھا ہے نذیر, اول ما قبل نذیر, اس کی آگے لفظ بڑھائیں, دو لفظ آگے بڑھائیں کہ کوئی شفیع غالب نہیں, کہ کوئی شفیع غالب نہیں. اب مولانا حاشی پر کہاں لفظ لکھیں گے, جگہ ہی نہیں ہے, جلدی کریں. دور جاہلیت میں 3 غلطیاں تھیں. نمبر 1, ذہین آدمی کے 2 دل سمجھا کرتے تھے. نمبر 2, زہار کو ابدی حرمت سمجھا کرتے تھے. نمبر 3, متبنہ کو حقیقی بیٹا سمجھا کرتے تھے. مقصود تیسری غلطی کی نفی تھی. تقویت کے لیے 2 کا ذکر صاف کیا.
اشارہ لکھنے کو مقدم کیا. اس کا انتفاع نفی سے اس کا انتفاع زیادہ ظاہر تھا. دوسری دو مانوی ہیں. اب مولانا آیات کو دیکھیں. دور جاہلیت کے اندر 3 غلطیاں تھیں. ذہین آدمی کے بارے میں کہا کرتے تھے یہ بہت ذہین ہے، اس کے 2 دل ہیں. نمبر 2، بیوی کو اگر کوئی ماں کہہ دیتا تو اس کو ہمیشہ کے لیے حرام سمجھا کرتے تھے. نمبر 3، جس کو بیٹا کہہ دیتے اس کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا کرتے تھے. اصل مقصود تو ہے تیسری غلطی کی نفی. جس کو بیٹا بنا لو وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، لیکن تقویت کے لیے، طاقت دینے کے لیے پہلی 2 باتوں کو صاف ذکر کیا. جس طرح تمہارے کہنے سے کسی کے 2 دل نہیں بن سکتے، تمہارے کہنے سے بیوی حقیقی ماں نہیں بن سکتی، اسی طرح کسی کو بیٹا کہہ دینے سے وہ حقیقی بیٹا بھی نہیں بن سکتا. ایک بات یہ ہو گئی. اب اصل میں تو تیسری بات سمجھانی تھی جو سورت کے اندر اصل بات آ رہی ہے. کسی کو بیٹا کہنے سے حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا، لیکن 2 باتیں پہلی یہ تقویت کے لیے صاف ذکر کی اور من قلبین والی کو مقدم کیا. کیوں؟ اس کا منفی ہونا، اس کا نہ ہونا یہ زیادہ ظاہر تھا. واقعی کسی بندے کے 2 دل نہیں ہو سکتے، دل ایک ہے. اور وہ جو اگلی 2 چیزیں ہیں وہ کوئی محسوس کرنے والی چیز نہیں ہے کہ بندہ ٹٹول لے. اس کو تو ٹٹولا جا سکتا ہے، یہ دل کی دھڑکن ہے اس طرف ہے، دائیں طرف تو نہیں ہے. یہ محسوس ہونے والی چیز تھی قلبین والی، اس کو مقدم کیا. وہ مانوی چیزیں ہیں، کوئی بندہ ہاتھوں کے ساتھ ٹٹول کر تو ان کو محسوس نہیں کر سکتا، اس لیے اس کا انتفاع زیادہ ظاہر تھا تو دل والی کو پہلے مقدم کیا اور باقی 2 کو بعد میں ذکر کیا. ایک اور بات عرض کرتا ہوں. اصل تو اس عقیدے کی نفی کرنی تھی تمہارے کہنے سے کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں بن سکتا. جس طرح میں نے ابھی تمہید میں عرض کیا ہے کہ تمہارے کہنے سے کسی کے 2 دل نہیں بن سکتے، تمہارے کہنے سے بیوی حقیقی ماں نہیں بن سکتی، تمہارے کہنے سے کوئی حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا. اسی طرح کسی کو اللہ کے آگے شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن سکتا. آ جائیں جی. ایک آدمی کا نام لکھ لیں، جمیل ابن معمر. جمیل ابن معمر، بریکٹ میں اس کا قبیلہ بھی لکھ لیں، بنو فہر. یہ بنو فہر قبیلے کا ایک آدمی تھا مکہ شریف میں. اس کے 2 دل تھے. یہ مکے والے کہا کرتے تھے، یوں نہیں ہے کہ اس کے 2 دل تھے، کہتے تھے یہ بہت بڑا ذہین آدمی، اس کے 2 دل ہیں. اچھا، اللہ کی شان. غزوہ بدر کے اندر یہ بھی کفار کی طرف سے آیا تھا. جب 70 کافر مارے گئے اور 70 پکڑے گئے تو یہ بھی بھاگا. ایک جوتی اس نے پاؤں میں پہنی ہوئی تھی اور دوسری جوتی ہاتھ میں پہنی ہوئی تھی. بھاگا جا رہا تھا. کدھر جا رہا ہے؟ مسلمان مار رہے ہیں، 70 مارے گئے، پکڑے گئے، یہ بھاگ. یہ کیا؟ اس نے جوتی ہاتھ میں، اس نے کہا او ہو، میں نے سمجھا جوتی ہاتھ میں پہنی جاتی ہے. تو سمجھ آ گئی کہ اگر اس کے 2 دل ہوتے، اتنا ذہین ہوتا جس بے وقوف کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جوتی پاؤں میں پہنی جاتی ہے کہ ہاتھ میں پہنی جاتی ہے. یہ ایک جوتی پاؤں میں اتنا ڈرا اور پریشان ہوا، دوسری ہاتھ میں پہن کر بھاگا جا رہا. میں نے سمجھا جوتی ہاتھ میں پہنتے ہیں. تو اس کے 2 دل ہیں. کہا کرتے تھے مکے والے بڑا ذہین ہے. تو اس واقعے کے بعد اس کی کلی کھل گئی کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ تو مینٹل ہے، بے وقوف ہے. آ جاؤ جی. اب مولانا اشکال سنو، میری طرف دیکھو. تو اب میں آپ کی منت نہیں کروں گا کہ آپ دیکھیں لکھیں، نہیں، آپ کی اپنی مرضی. میرا کام ہے بیان کرنا خیر خائی کے ساتھ، آگے آپ کی اپنی مرضی.
کچھ مدت پہلے جاپان میں ایک بندہ تھا، اب وہ مر گیا ہے، ہو گئے ہوں گے تقریباً 35-40 سال. اس کے واقعی 2 دل تھے، اس کے دل واقعی 2 تھے. الٹرا ساؤنڈ سے اور مشینوں سے دیکھا گیا اس کے 2 دل تھے. قرآن کہتے ہیں ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے تو 2 دل بنائے نہیں، اس کے تو 2 دل تھے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے اس کا جواب دیا. مولانا تھانوی نے لکھا یہ جعل مضارع کا صیغہ ہے یا ماضی کا؟ جی ماضی کا صیغہ ہے. تو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اللہ نے اس آیت کے نزول کے وقت فرمایا ما جعل اللہ لرجل، کسی بندے کے اللہ نے 2 دل نہیں بنائے ہیں. کیا مطلب؟ جس وقت آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت تک تو اللہ نے پیچھے میں سے کسی بندے کے 2 دل نہیں بنائے تھے. تو آیت میں یہ کہاں سے لازم آ گیا کہ اللہ آئندہ بھی 2 دل کسی کے نہیں بنائے گا؟ یہ تو پچھلی بات کی نفی ہو رہی ہے، آئندہ کا اس میں ذکر نہیں ہے. دوسری بات، علماء نے ایک اور بات بڑی عجیب کی ہے. مولانا صاحب نے جملہ لکھے قلب سے مراد قوت ادراکیہ ہے جو ایک ہوتی ہے. اب میں اس کو آسان الفاظ میں عرض کروں، اگر ایک بندے کے 2 دل ہیں تو سوچے گا بیک وقت دونوں دلوں سے. یوں نہیں ہے کہ ایک دل میں خیال اور آ رہا ہو اور بیک وقت دوسرے دل میں خیال اور آ رہا ہو. ایک دل کہتا ہے کہ پانی پیو، دوسرا دل کہتا ہے کہ نہیں نہیں کھانا کھاؤ. یوں نہیں ہے. اگر 2 دل ہوں گے سوچ ایک ہوگی، اس کے دل کے اندر جو خیال پیدا ہوگا وہ ایک پیدا ہوگا. قوت ادراکیہ، کسی بات کو سمجھے گا تو ایک ہی بات کو سمجھے گا. اگر دل 2 بھی ہوں سوچنے سمجھنے والی صلاحیت دونوں کی مشترک ایک ہوگی. کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا میں اللہ نے ہر بندے کے سینے کے اندر جو قوت ادراکیہ بنائی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بنائی ہے، وہ ایک بنائی ہے. دل ایک نہیں، دل اگر 10 بھی ہو جائے سوچنے سمجھنے والی صلاحیت ایک ہوگی. اگر کسی کے دل 1 سے زیادہ ہیں تو یہ قرآن کے خلاف نہیں. مراد 2 دلوں کا ہونا نہیں، مراد قوت ادراکیہ ہے. قوت ادراکیہ ہر بندے کی ایک ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے بھی بڑا ذہن چاہیے. اب کیا کروں؟ یہ اللہ کی قرآن کی تھا سنیان. آ جاؤ مولانا. سبحان اللہ. وما جعل ازواجكم اللائي تظاهرون منهن امهاتكم. ما جعل اللہ لرجل پر لکھا تھا یہ ما قبل کے لیے علت ہے بطور تمثیل. کس کی علت ہے؟ اتق اللہ کا اللہ کو دے دی. ڈرنا صرف اللہ سے، منافقوں اور کافروں کی بات نہ ماننا میرے محبوب. دل ایک ہے تو دل میں ڈر بھی صرف ایک کا ہونا چاہیے. دل ایک ہے تو اطاعت بھی صرف ایک کی ہونی چاہیے. آگے اب یہ تو ما قبل کی علت بن گئی، اتق اللہ کی اور لا تطیع کی. اور ما جعل ازواجکم یہ ما قبل کے لیے نظیر ہے. یہ ما قبل کے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ ہے. ما جعل ادعیاکم ابناکم، نہیں ما جعل ازواجکم نہیں بنایا اللہ کریم نے تمہاری بیویوں کو، اللہ کو بیویاں، تظاہرون منہن تم ظہار کر لیتے ان عورتوں سے، ان بیویوں سے. امہاتکم نہیں بنایا تمہاری حقیقی مائیں، حقیقی مائیں نہیں بنایا. نیچے لکھا ہوا ہے، میں نے آپ کو لفظ لکھوائے ہیں ما جعل ازواجکم پر نظیر اول لما قبل کہ کوئی شفیع غالب نہیں. لفظ لکھے مولانا. کیا مطلب؟ جس طرح بیوی کو کہنے سے یہ میری ماں ہے وہ ماں نہیں بن جاتی، کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا. دوسری نظیر وما جعل ادعیاکم ابناکم، اور نہیں بنایا اللہ کریم نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو ابناکم تمہارے حقیقی بیٹے. جس طرح کسی کو بیٹا کہنے سے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن جاتا، اسی طرح کسی کو شفیع غالب کہنے سے وہ شفیع غالب بھی نہیں بن جاتا.
ادعیا یہ جمع ہے دیون کی، خیال کرنا، بر وزن تقیون، دعیون، ادعیا اس کی جمع ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ کے ساتھ، لکھا ہے واقعی میں غلط ہے۔ قرآن میں یہ انداز جہاں بھی آئے نا، ذالکم قولکم بافواہکم، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کی حقیقت کوئی نہیں، اس پر لفظ لکھیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ اب آپ کے پاس 3 نمبر حاشیہ لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھیں۔ یعنی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین کو صاف کہہ دو، میں آپ کی منت نہیں کروں گا کہ کسی کو شفیع کہنے سے شفیع نہیں بن سکتا، مشرکین کو صاف کہہ دو کہ کسی کو شفیع کہنے سے وہ شفیع نہیں بن سکتا، وہ جسم نہ ہلائیں، سر نہ ہلائیں، قلم ہلائیں، وہ شفیع نہیں بن سکتا، جیسا کہ کسی کو والدہ کہنے سے وہ والدہ نہیں بن جاتی، جیسا کہ زہار والی بیوی کو اماں کہنے سے، اور موتا بننا کو بیٹا کہنے سے وہ بیٹا نہیں ہو سکتا، وہ بیٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے امور ایسے اور کی کیا کرے، ایسے امور کی ہدایت نہیں کر سکتا، کیا کرے آپ؟ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہاری بات ہے تمہارے منہ کے ساتھ۔ یہ اگر انداز قرآن میں آ جائے تو ان الفاظ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ 10واں پارہ کھولیں۔ صفحہ ہے 394۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہنے لگے المسیح ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی بات ہے ان کے منہ کے ساتھ، منہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں، نیچے اس کا واقع میں کوئی نشان نہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں۔ آ جاؤ مولانا۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ کریم کہتا ہے حق، وہو یہدی السبیل، واللہ کریم رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی، سبیل کے اوپر سیدھا۔ چنانچہ ان امور کی اللہ کریم نے تردید کر دی۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، ادعوہم لآبائہم۔ میری طرف دیکھیے، میں جملہ چھوٹا سا عرض کروں۔ مدینہ طیبہ کے اندر شور مچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا خبردار، آج کے بعد تم نے زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، آج کے بعد زید ابن حارثہ کہنا ہے۔ تم نے سمجھ لیا تھا کہ اس کو بیٹا بنا لو وہ حقیقی بیٹا بن جاتا ہے، نہ اصل والے کی طرف نسبت کیا کرو۔ آج کل حالات یہ کسی کو بیٹا بنا لیا اولاد نہیں ہے تو اس کا جب ادراج کرواتے ہیں تو اصل والد کا نام نہیں لکھتے، اپنا لکھ دیتے ہیں، نام اصل والد کا لینا چاہیے۔ دیکھیں آپ، ادعوہم لآبائہم، بلایا کرو تم کو لآبائہم، درحالے کے نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف، مانا لکھیں گی لآبائہم کے اوپر لفظ لکھیں، درحالے کے نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف، درحالے کے نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف۔ لوگ کہتے ہیں ہم ترجمے والا قرآن اٹھائیں گے، ہم قرآن کے ماہر بن جائیں گے۔ اب ترجمے میں تو یہ لکھا ہوگا ادعوہم لآبائہم، بلایا کرو ان
واسطے ان کے باپوں کے. یہ کیا مانا ہے؟ ان کے باپوں کے لیے بلایا کرو. مولانا مانا یوں کرنا ہے. کیا مانا لکھا؟ جن کو شوق ہے وہ سنائیں مجھے. بلایا کرو تم ان کو نسبت کرنے والے ہو ان کے آبا کی طرف. ہو اقسط عند اللہ، یہ بات انصاف والی ہے اللہ کریم کے نزدیک بہت. یہ اس میں تفصیل جو ہے اقسط یہ تاکید کے لیے ہے. سبحان اللہ. اقسط کے اوپر علماء لکھ لیں اس میں تفصیل للتاکید. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر نہیں تم جانتے ان کے باپ دادا کو. ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس کا باپ کون ہے دادا کون ہے. مجھے تو لاوارث بچہ ملا، میں نے اس کو بیٹا بنا لیا. اب اس کے باپ دادا کا تو پتہ نہیں ہے. پھر فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اگر تم نہ جانتے ہو ان کے باپ دادا کو. مانا ایسے ہوتا ہے، یوں آپ نہ سمجھیں ایک بچہ ہے اور اس کے باپ دادا کا پتہ نہیں ہے. نام ہے، ہمارے بھی دوست ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا. تو وہ چھوٹے بچے تھے جب افغانستان کے اندر روس آیا تھا اور حملہ وغیرہ ہوا تھا 40-45 سال پہلے. وہ بیچارے چھوٹے سے بچے تھے اور کسی نہ کسی ذریعے سے بیچارے کسی قافلے کے ساتھ ان کے والدین بچے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا، شعور بھی نہیں تھا، نہ والد کا پتہ نہ والدہ کا. کسی قافلہ کے ساتھ وہ بیچارے چلتے چلتے تکلیفیں برداشت کرتے چھوٹی سی عمر میں کوئٹہ آ پہنچے. ہمارے ایک دوست نے ان کو بیٹا بنا لیا. بڑے ہوئے، اب نہ ان کو والد کا پتہ ہے نہ والدہ کا پتہ ہے. تو پھر نام ہی ان کو نہیں آتا، اتنا وہ معصوم تھا. ہمارا وہ دوست ہے. تو اب فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، یوں کہنا کہ ایسے ہو نہیں سکتا، ہوتا ہے. اگر تمہیں پتہ نہیں ہے ان کے باپ دادا کا تو پھر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. مولانا یہ نیچے لکھا ہے تو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو. عامل کے جزا مقدر. اگر تمہیں معلوم نہیں ہے ان کے باپ دادا تو بھائی اور دوست کہہ کر پکارو جزا مقدر. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ علت ہے جزا مقدر کی. آگے علت تو لکھا ہوا ہے، جزا مقدر تو لکھو. علت برائے جزا مقدر، علت برائے جزا مقدر. پس وہ بھائی ہیں تمہارے فی الدین، دین میں، وَمَوَالِكُمْ، اور تمہارے دوست ہیں. پھر ان کو بھائی کہہ کر بلاؤ نا، دوست کہہ کر بلاؤ نا. وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس معاملے میں أَخْطَأْتُمْ بِهِ کہ غلطی سے کہہ دیا تم نے اس کو. تم نے غلطی سے کہہ دیا. أَخْطَأْتُمْ بِهِ پر لکھو کہ فلاں کا بیٹا ہے. اگر تم نے غلطی سے کہہ دیا کوئی گناہ نہیں. آج کے بعد زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا، لیکن کیونکہ زبان پر بات چڑھی ہوئی ہے، اگر غلطی سے نام نکل بھی گیا زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی گناہ نہیں ہے. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن وہ جو جان بوجھ کر کریں گے تمہارے دل، اس میں گناہ ہوگا. لکھا ہے فِيهِ الْجُنَاحُ، اس میں گناہ ہوگا. جان بوجھ کر کریں گے تمہارے دل، جان بوجھ کر تم نے زید ابن محمد کہا صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ ہوگا. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ کریم بخشنے والا مہربان، اور استغفار کے بعد وہ بھی معاف ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، خطاب اول للمؤمنین، خطاب اول للمؤمنین. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حق رکھتے ہیں مومنوں کے ساتھ من انفسہم، کی جانوں سے بھی. مومنوں کا اپنی جانوں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا ایمان والوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اولاد کا من لکھے مولانا زیادہ حقدار، زیادہ حقدار. مومنوں کے ساتھ نبی زیادہ حقدار ہے من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی. مومنوں کا
وسلم کا حق ہے، وازواجہ امہاتہم، اور بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیں ہیں ان ایمان والوں کی۔ لکھا ہے وجوب تعظیم میں، وجوب تعظیم میں ایسے ان کی تعظیم کرنی ہے جیسے بندہ والدہ کی تعظیم کرتا ہے۔ اب کیا ربط ہے، تعلق کیا ہے اس صورت کی مضمون کے ساتھ آیت کا؟ سامنے جملہ لکھیں، پیغمبر کا، جلدی جلدی قلم چلائیں مولانا، پیغمبر کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے۔ پیغمبر نے رسم توڑی ہے، آپ سے وسلم کا ساتھ دینا، اور بوقت ضرورت آپ پر اپنی جان قربان کر دینا۔ آپ کی ازواج کو ماؤں کی طرح قابل حرمت سمجھنا، اگر دشمن ان کی عزت پر حملہ کرے تو ان کی عزت کے لیے کٹ مرنا، آ جاؤ جی۔ پہلا خطاب ہے مومنوں کو، مومنوں پیغمبر نے رسم توڑی ہے، جو منہ بولا بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا۔ لوگ پروپیگنڈا کریں گے، تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا ہے، پیغمبر کے لیے اپنی جانیں قربان کر دینا۔ تمہارا اپنی جانوں کا تم پر اتنا حق نہیں ہے جتنا پیغمبر کا تم پر حق ہے۔ اور پیغمبر کی جو بیویاں ہیں ان کو مائیں سمجھنا، ایسا نہ کوئی حضرت زینب کے بارے میں غلط بات کہہ دے، یہ تو بھئی بہو ہے، یہ کیسے نبی کی بیوی بن گئی؟ نہ، حضرت زینب کے بارے میں بھی غلط بات برداشت نہ کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی غلط بات برداشت نہ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کی بیویوں کے لیے وہ تمہاری مائیں ہیں، زینب تمہاری ماں بن چکی ہے، ان کی عزت پر کوئی حملہ کرے اپنی جان قربان کر دینا۔ پیغمبر کی عزت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والوں کی عزت پر کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کرنا ہے۔ آ جاؤ جی، اب سورت کے ساتھ اس آیت کا رابطہ لگ گیا کہ نہیں؟ جو سورت کا مضمون ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ازواج امہاتہم پر لکھا ہے وجوب تعظیم میں، آگے لفظ لکھے اور حرمت نکاح، حرمت نکاح، جیسے اماں سے نکاح کرنا حرام ہے، آپ کی گھر والوں سے نکاح کرنا حرام ہے، اور عزت ایسے کرنی ہے جیسے حقیقی ماں کی جاتی ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتے دار بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم شرعی میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم شرعی میں، من المؤمنین، بنسبت دوسرے مومنوں کے، والمہاجرین، اور بنسبت دوسرے مہاجرین کے، اللہ لیکن اللہ فمن لیکن ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، لیکن یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف معروفاً کوئی احسان یعنی وصیت، کانا ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات لوح محفوظ میں یا کتب سابقہ میں مستوراً لکھی ہوئی، یعنی آخری حکم شرع توارث بالارحام ہے،
ترجمہ تو میں نے کر دیا. کہتے ہیں یہ ترجمے سے ہمیں قرآن سمجھ آ جائے گا. سامنے لکھے جی مولانا جملہ. آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں آپ سے سلم مومنوں کے باپ تو مومن آپس میں بھائی ہوئے. پھر ان کی آپس میں وراثت چلے گی. سوال پڑھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہوئے. جب آپ باپ ہوئے مومن آپس میں بھائی ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنے گے. میں نہیں خیال کرنا مومن ٹھیک ہے آپس میں بھائی ہیں. آپ کی بیویاں ان کی مائیں ہیں, آپ ان کے روحانی باپ ہیں, لیکن ایک دوسرے کے مومن وارث نہیں بن سکتے. وارث کون بنے گا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ أَوْلَىٰ اور رشتے دار بعض اولا ببعض بعض ان کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ. فی کتاب اللہ حکم شرعی میں من المؤمنین بنسبت دوسرے مومنوں کے, والمہاجرین اور بنسبت دوسرے مہاجرین کے, الا لیکن ان تفرغوا الی اولیاءکم معروفا مگر یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف کوئی احسان. اور ہے یہ بات لوح محفوظ میں یا کتب سابقہ میں مستورن لکھی ہوئی. آخری حکم شرع تبارس بالارحام ہوگا. ابھی بھی بات سمجھ نہیں آئی؟ حاشیہ لکھے. ابتدائی اسلام میں دو مسلمان آپس میں معاہدہ کر لیتے ہیں. پھر ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے. نمبر 2, ایک غیر مہاجر مسلمان اور مہاجر مسلمان کے درمیان وراثت جاری نہ تھی. اگر غیر مہاجر قریبی رشتہ دار ہوتا وہ وارث نہ بنتا. دور کا رشتہ دار مہاجر وارث بن جاتا. اس آیت سے یہ دونوں باتیں منسوخ ہو گئی. دس پارے وفاق میں ترجمہ پڑھا دیا, سمجھ گیا ہم قرآن کے ماہر بن گئے. دورہ تفسیر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ سچ ہے مفتی صاحب, سچ ہے. مہربانی 10 پارے ہم نے پڑھ لیے بھائی. واہ بھائی واہ. اچھا آپ المیہ دیکھو, قرآن کا ترجمہ مدارس میں ان استادوں کو دیتے جو نئے فارغ ہوئے ہو. تم ترجمہ پڑھاؤ. جامی بڑا استاد پڑھائے, ہدایہ بڑا استاد پڑھائے, باقی اسباب بڑا استاد پڑھائے. تم ترجمہ پڑھاؤ. قرآن کی اتنی وقت بھی نہیں ہے. قرآن آسان ہے, کوئی مذاق ہے قرآن. ساتھی سر اٹھائیں, مولانا میری طرف دیکھیے, اب بات بھی لکھتے رہنا مہربانی کرو.
اب میری طرف دیکھ کر بات سمجھ لیں، منصف نہیں دیکھ رہے، میں انتظار نہیں کر سکتا آپ کی، مہربانی آپ کی۔ صحابہ کرام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اب اگر وہ مہاجر فوت ہوتا اور اس کے پاس کوئی زمین سامان وغیرہ ہوتا تو باقی وارثوں کے ساتھ انصاری بھی اس کی وراثت میں شریک ہوتا۔ اگر انصاری صحابی فوت ہو گیا تو اس کے باقی وارثوں کے ساتھ ساتھ یہ مہاجر بھی اس کی وراثت میں شریک ہوتا۔ ایک بات۔ نمبر دو، ایک مہاجر صحابی ہے، وہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے آ گیا، ایک صحابی ہے وہ مکہ شریف میں ہے، ابھی اس نے ہجرت نہیں کی۔ اب یہ مدینہ شریف والا مہاجر فوت ہو گیا، وہ مکے والا صحابی اس کا قریبی رشتہ دار ہے لیکن اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ کیوں نہیں ملتا تھا؟ بھائی تو مکے میں رہتے، ابھی تو نے ہجرت ہی نہیں کی، اس لیے تو وارثوں کے اندر شامل نہیں ہے۔ مدینہ شریف کے اندر جو مہاجر فوت ہوا، اگر کوئی اس کا دور کا رشتہ دار ہوتا تھا، وہ ہجرت کر کے مدینے آیا ہوا ہے، دور والا رشتہ دار مہاجر کا مہاجر صحابی وارث بن جاتا تھا، اور جو قریبی ہے لیکن ابھی مکے میں ہے وہ وارث نہیں بنتا تھا، حالانکہ قریبی کو وارث بننا چاہیے تھا۔ قریبی وارث نہیں بنتا تھا مسلمان، کیوں؟ اس نے کیا نہیں کی، اور دور والا مہاجر اس فوت ہونے والے کا وارث بن جاتا تھا، کیوں؟ اس نے ہجرت کی ہوئی ہے۔ تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو یہ دونوں باتیں منسوخ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا خیال کرو، اب جو بندہ فوت ہوگا اس کا وارث وہی بنے گا جو شریعت کے اندر میں اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ سورۃ النساء کے اندر۔ اب البتہ اتنی تمہیں اجازت ہے، یہ مہاجر اور انصاری آپس میں بھائی بھائی بن گئے، معاہدہ کر لیا، اب انصاری فوت ہوا، مہاجر اس کا وارث نہیں بنے گا، اس انصاری کے اپنے جو حقیقی رشتہ دار ہیں وہ وارث بنے گے۔ مہاجر صحابی فوت ہوا، وارثوں میں انصاری شامل نہیں ہوگا، اپنے قریبی رشتہ دار وارث بنے گے۔ ہاں اتنی بات ہے، انصاری فوت ہونے لگا، اس نے اپنے رشتہ داروں کو کہا یار میرا مہاجر بھائی جو ہے نا وہ وراثت میں تو شریک نہیں ہے، اللہ نے منع کر دیا، میرا یار بھائی بنا ہوا تھا، اتنا عرصہ ہم نے اکٹھے گزارا، تم یوں کرنا ایک کنال زمین اس کو بھی دے دینا۔ احسان کرنا جائز تھا۔ مہاجر فوت ہونے لگا، اس نے کہا یار میرا وارث تو انصاری میرا بھائی نہیں بن سکتا، لیکن مہربانی کرنا 10,000 روپیہ، میں مثال دے رہا ہوں، 10,000 روپیہ میرے مال میں سے میرے انصاری بھائی کو بھی دے دینا۔ تو الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، اب میں پھر منع کرتا ہوں، غور سے سنیں، یہ آیت ایک اشکال کا جواب ہے اولو الارحام، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے باپ ہیں، تو مومن آپس میں بھائی بھائی بن گئے، جب بھائی بھائی بن گئے تو ایک دوسرے کے وارث بنے گے۔ فرمایا نا نا، مومن ٹھیک ہے آپس میں بھائی ہیں لیکن وارث صرف رشتہ دار بنے گے۔ اب ہم اور آپ آپس میں بھائی ہیں لیکن ہم ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے، وارث وہی بنے گا جو ہمارا رشتہ دار ہے قریبی۔ اشکال اور جواب سمجھ آ گیا؟ اب میں منع کرتا ہوں، اب دیکھیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، اور رشتہ دار نفی اخوت صوریہ، یہ کیا لفظ ہے؟ صوریہ، صوریہ، یہ صورتاً جو بھائی چارہ ہے، نسباً جو بھائی چارہ ہے اس کی نفی ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے انصاری اور مہاجر بھائی بھائی ہیں لیکن دینی بھائی ہیں، اخوت صوریہ نہیں ہے، یعنی نسبی بھائی آپس میں نہیں ہے۔ نسبی بھائی یہ صرف رشتہ داری کے اندر چلیں گے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار بعض کے اولاد بعض، زیادہ حقدار ہے بعض کے ساتھ، رشتہ دار زیادہ حقدار ہے۔ کوئی مہاجر اور انصاری آپس میں وارث نہیں بنیں گے۔ فی کتاب اللہ، اللہ کریم کے حکم شرعی میں، اس پر لکھ لیں سورۃ النساء، جلدی کرے یہ تفصیل وہاں پر ہے، سورۃ النساء
من المؤمنین بنسبت دوسرے مومنوں کے، دوسرے مومنوں کی نسبت رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں، دوسرے مومنوں کی نسبت. آپ کو نامی بادشاہ لوگ ہیں نا، بڑے علماء ہیں، آپ کیا معنی کریں گے؟ اولو الارحام رشتہ دار بعض کے زیادہ حقدار ہیں بعض کے ساتھ. اللہ کریم کی لکھت میں حکم شریع میں من المؤمن مومنوں سے، مومنوں سے والا کیا معنی ہے؟ من کا معنی ایک سے، ہمارے احباب نے یاد کیا ہوا ہے. من المؤمنین کا معنی بنسبت دوسرے مومنوں کے. آپ دیکھیں تو میں اشارے میں بات سمجھاؤں، بنسبت دوسرے مومنوں کے وراثت میں رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں. اب مومن آپس میں نہیں بنے گے وارث، مہاجر انصاری کا، انصاری مہاجر کا نہ، یا ایک انصاری جو ہے یہ ایک مہاجر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ آ گیا اور دوسرا جو ہے اس نے ہجرت نہیں کی، تو دور والے کو وارث بنا دو اور یہ قریبی محروم ہو جائے، یوں نہیں ہوگا، رشتے کو دیکھنا پڑے گا. پھر مانا کرتا ہوں فی کتاب اللہ، اللہ کی لکھت میں رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں. من المؤمنین بنسبت دوسرے مومنوں کے، والمہاجرین بنسبت دوسرے مہاجرین کے رشتہ دار قریبی زیادہ حقدار ہیں. اللہ بمن اللہ کے، لیکن ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا، یہ کہ کرو تم اپنے دوستوں کی طرف معروفاً کوئی احسان کرنا چاہو. چلو یار یہ انصاری میرا بھائی بنا ہوا تھا، میں فوت ہو رہا ہوں، 50,000 روپیہ اس کو بھی وراثت میں سے میری طرف سے دے دینا. احسان کر سکتے ہو، وراثت میں شریک نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. کہاں اوپر لکھا ہے معروفاً پر احسان، وصیت لکھی ہے، فوت ہونے والا وصیت کر دیا اس کو 5,000 روپیہ دے دینا، 5 مرلے زمین کی یار اس کو بھی دے دینا، وصیت کرے، احسان کرے، جائز ہے. کان ذالک فی الکتاب مستورا، ہے یہ بات لکھی ہوئی فی الکتاب لوح محفوظ میں، کتب سابقہ میں لکھی ہوئی ہے. کتب سابقہ میں یہی مسئلہ تھا، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. نیچے لکھا ہے یعنی آخری حکم شریعت کا آخری حکم توارث بالارحام ہوگا، بالارحام ہوگا، رشتہ دار ایک دوسرے کے وارث بنیں گے. شریعت کا آخری حکم یہی ہے. اب بتائیں مقام حل ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقًا، اچھا ایک اور آ گئے مبتدعین، میاں صاحب مبتدعین بدعتی لوگ، انہیں کہا جی النبی اولا کا معنی. آپ کو قانون یاد ہے، نئے ساتھیوں کو قانون سنا دوں، جو بندہ قرآن سے غلط عقیدہ ثابت کرے گا تو جواب آس پاس موجود ہوگا، دائیں بائیں اوپر نیچے جواب ساتھ موجود ہوگا. النبی اولا بالمومنین، آپ مبتدئین نے مانا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ قریب ہے مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی. مومنوں کی جانیں اتنی قریب نہیں ہیں جتنا نبی قریب ہے، نبی مومنوں کے ساتھ حاضر ناظر ہے. کیا مانا کیا احمد حسن؟ کیا مانا کیا؟ نبی حاضر ناظر ہے. کیا مانا کیا؟ زیادہ قریب ہے، حاضر ناظر ہے مومنوں کے ساتھ. ہم نے کہا اولا کا مانا زیادہ قریب حاضر ناظر، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ دار جو ہیں بعض اولا ببعض، بعضوں کے حاضر ناظر ہیں بعض کے ساتھ. جواب صاف ہے؟ چپ کر گیا. جواب صاف پڑھے کہ نہیں پڑھا؟ جواب صاف پڑھے. ٹھیک ہے، حاضر ناظر، نبی مومنوں کے ساتھ حاضر ناظر ہیں، رشتہ دار بھی ایک دوسرے پر حاضر ناظر ہیں. بنا قانون ٹھیک ہے ہمارا جو عرض کر رہا ہوں. جو بھی غلط عقیدہ ثابت کرے گا دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو جواب پڑا ہوگا. مانا ہے زیادہ حق رکھتا ہے. اگر لوگ پراپیگنڈا کریں نبی کی عزت پر، آپ کی بیویوں کی عزت پر کوئی دھبا نہ لگنے دینا، جان قربان کر دینا. تم پر اپنی جانوں کا اتنا حق نہیں ہے جتنا نبی کا تم پر حق ہے. آ جاؤ گی. وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، خطاب نمبر 1 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جب لیا ہم نے من النبیین انبیاء علیہ السلام سے
میثاق ان کا وعدہ، اس کے اوپر دو لفظ لکھ لیں، نرمی نہ کرنا۔ تمام انبیاء سے انہیں وعدہ لیا تھا نرمی نہ کرنا میرے پیغمبر، یہ کہتے ہیں شفیع غالب مان لو رات منا دوں گا تو نرمی نہ کرنا، ان کی بات نہ ماننا۔ جب لیا ہم نے انبیاء علیہ السلام سے ان کا وعدہ، میثاق ان کا وعدہ من کا، خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وعدہ لیا، من کا پر لکھیں خاص طور پر، کلمہ ہٹا دیتے ہیں، خاص طور پر آپ سے بھی لیا، نوح علیہ السلام سے لیا، ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم سے بھی وعدہ لیا۔ کون سا وعدہ لیا؟ نرمی نہ کرنا، یہ آپ کو نرم کرنا چاہتے ہیں، شفیع غالب مان لو نانا میرے پیغمبر۔ نیچے لکھا ہوا ہے متعلق بابتداء سورت، حضرہ کے نیچے تو دیکھیں متعلق بابتداء سورت، لا تطع الکافرین والمنافقین، ان کی بات نہ ماننا، نرم نہ ہونا، کوئی اللہ کے آگے شفیع غالب نہیں۔ نیچے لکھا ہوا ہے میثاقہم من النبیین بالتبلیغ الرسالہ، پڑھے تو صحیح، رسالت اللہ کا پیغام پہنچانا، والدعاء الی الدین القیم، سیدھے دین کی طرف دعوت دینا، یہ میں نے وعدہ لیا تھا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور میثاق بھی کوئی معمولی نہیں، اور لیا تھا ہم نے ان سے وعدہ بڑا پکا وعدہ لیا تھا۔ انہوں 5 انبیاء کا نام کیوں لیا؟ آپ حضرت نوح 2، ابراہیم علیہ السلام 3، موسیٰ علیہ السلام 4، عیسیٰ علیہ السلام 5۔ چھوٹا سا جملہ لکھ لیں، ان کے دین کی شہرت ہوئی، ان کے دین کی شہرت ہوئی، باقی انبیاء علیہ السلام کے دین کی اتنی زیادہ شہرت نہیں ہوئی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ متعلق ہے اخذنا کے ساتھ، کیوں ہم نے وعدہ لیا؟ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سوال کرے اللہ کریم سچوں سے، انبیاء علیہ السلام سے، عن صدقہم، ان کے سچ کے بارے میں۔ مولانا سچ کے صدق کے اوپر لفظ لکھنا ہے، تبلیغ کی تھی یا نہیں، تبلیغ کی تھی کہ نہیں، اللہ ان سے سچ کے بارے میں سوال کرے گا، تبلیغ کی تھی کہ نہیں، سچوں مجھے بتاؤ۔ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کیا اللہ کریم نے کافروں کے لیے، کافرین پر لکھے منکرین دعوت، قلموں پر رکھے منکرین دعوت، جو یہ دعوت کے منکر ہیں ان کے لیے اللہ نے تیار کیا دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین اذکروا نعمت اللہ علیکم، سامنے جملہ لکھے مولانا بڑے احتیاط سے اور صاف کر کے، بہادری سے مسئلہ بیان کرو، جلدی 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 بہادری سے مسئلہ بیان کرو، اللہ حفاظت کرے گا، جیسے غزوہ احزاب میں کی۔ تمام آیات کا ربط آپ کے سامنے میں نے ایک چند لفظوں میں عرض کر دیا۔ یہ بہت ساری آیات آ رہی ہیں غزوہ احزاب کے متعلق، کیا ربط عرض کیا؟ بہادری سے مسئلہ بیان کرو، اللہ حفاظت کرے گا، جیسے غزوہ احزاب میں کی۔ میری طرف دیکھیں، آپ کو میں خلاصہ سنا دوں چند جملوں میں، اس کے بغیر یہ ایسے سمجھ نہیں آئے گی۔ 4 یا 5 ہجری کی بات ہے، مشرکین مکہ نے تہیہ کیا کہ ہم اکٹھے ہو کر مدینہ طیبہ پر حملہ کریں اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں۔ 10 سے لے کر 15,000 تک، اب میں صرف ایک لفظ کہوں گا، تقریباً 15,000، 12، 13، 11، 12 اس کے درمیان تھے، تقریباً 15,000 تمام جو قبیلے تھے ان کے سردار، انہوں نے چڑھائی کر دی مدینہ طیبہ پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضرت میں ایران کا رہنے والا ہوں، فارس ایران کو کہتے تھے، تو ہمارے علاقے کے اندر یہ رواج تھا اگر دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوتی اور ہم کم اور کمزور ہوتے تو ہم شہر کے آس پاس خندق کھود لیا کرتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے 3 طرف پہاڑ ہیں، ایک طرف
دشمنوں کے آنے کا خطرہ ہے خندق کھود لینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، 4.5 میل لمبی خندق کھودی گئی، 30 فٹ چوڑی، میرا خیال ہے شاید یہ اتنا حال ہوگا، 30 فٹ چوڑی اور 15 فٹ گہری یہ خندق کھودی گئی۔ 6 دنوں کے اندر یہ خندق کی کھدائی کا کام مکمل ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 گز زمین یہ صحابہ میں تقسیم کی تھی، 10-10 بندے 10-10 گز زمین کھودے گئے۔ خیر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لشکر لے کر آئے کہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب پہنچے نا اسی طرف جس طرف سے راستہ تھا باقی جو پہاڑ تھے، نے کہا اللہ کی قسم ایسا مکر و فریب تو ہم نے آج تک عرب میں نہیں دیکھا۔ خیر 1 مہینے تک لشکر کفار کا خندق کے دوسری جانب پڑا رہا، باقاعدہ لڑائی نہیں ہوئی، کوئی معمولی جھڑپیں وغیرہ ہوئی، ایک دوسرے کو پتھر مارے، ان کو تیر وغیرہ برسائے، تو اس میں 3 مشرک مارے گئے۔ کتنے مشرک؟ 3 مشرک مارے گئے، 8 مسلمان بھی شہید ہوئے اس دوران۔ اب یہ ذرا جملہ غور سے سنے، آیتیں آگے آ رہی ہیں۔ مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اگر کسی دشمن نے تم پر حملہ کیا تو ہم مسلمان تمہاری امداد کریں گے، ہم پر کسی دشمن نے حملہ کیا تو تم ہماری امداد کرو گے۔ بنو قریظہ یہودیوں نے مکہ والے مشرکین سے ساز باز کر لی، اندرون خانہ یہ معاہدہ توڑ دیا۔ انہیں کہا ادھر سے تم آ کر حملہ کرنا، پتہ چلا نا تیاری ہو رہی ہے، پیچھے سے ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے۔ آپ صحابہ کے لیے بڑی پریشانی بڑھ گئی، باہر سے وہ دشمن، اندرونی خانہ یہ دشمن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کے لیے بڑا انتظام کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب حالات بڑے مشکل تھے، اللہ کی شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خندق کھود رہے تھے، ایک چٹان نکل آئی۔ علماء نے لکھا ہے عجیب بات یہ ہے کہ مشورہ بھی خندق کھودنے کا حضرت سلمان فارسی نے دیا تھا، اور چٹان بھی حضرت سلمان فارسی والے حصے میں سے نکل آئی۔ حضرت چٹان ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے اللہ کا نام لے کر کدال ماری، جب ایک بار کدال ماری تو چٹان کا ایک حصہ ٹوٹا۔ آپ نے فرمایا چمک نکلی، سامنے والی جگہ روشن ہوئی، آپ نے فرمایا مجھے ملک شام کی کنجیاں اللہ نے عطا کر دی ہے، میری امت وہاں تک پہنچے گی، فتح کرے گی۔ خیر دوسری بار دوسرا وار کیا، چٹان کا دوسرا حصہ ٹوٹا، آپ نے فرمایا مجھے ملک فارس کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، میری امت اس کو بھی فتح کرے گی۔ تیسری بار اللہ کا نام لے کر وار کیا، چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، آپ نے فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں، میں یمن کے محلات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ منافقین نے تاڑی بجا دیا، ہاں ہاں ہاں، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے، ایک نہیں 2 پتھر، ہم قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، یہ کہتے ہیں ہمیں واہ بھائی واہ شام فارس اور یمن ان کو فتح کریں گے۔ اللہ نے ایت نازل کی قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، جو اللہ کریم یہ کام کر سکتا ہے وہ اللہ پیٹ پر پتھر باندھنے والوں کو فارس، شام اور یمن کا حکمران بھی بنا سکتا ہے۔ یہ اسی کا ذکر ہے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ کریم نے سخت ہوا بھیجی، آئی آندھی، ان مشرکین جو خندق کے پار ڈیرہ لگائے ہوئے تھے خیمے اکھڑ گئے، جانور بھاگ پڑے، افراتفری مچ گئی، ہر طرف آندھی آندھی ہے، پتھر اڑ رہے ہیں، کنکریاں اڑ رہی ہیں، سارا لشکر جو ہے ناکام اور نامراد ہو کر واپس مکہ شریف بھاگ دیا۔ اللہ نے فرمایا اس مشکل وقت میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا، آپ بھی ڈٹ کر میرے پیغمبر کا ساتھ دینا، دشمن پراپیگنڈا کر رہے ہیں، بہت سے نکاح کر لیا، میں اللہ ویسے امداد کروں گا جیسے غزوہ احزاب میں امداد کی تھی۔ اب سنیں، یا ایھا الذین آمنوا خطاب توم للمؤمنین، اے وہ ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت اپنے اوپر، اذ جاءتکم جنود، جب آ گئے تمہارے پاس کئی لشکر، جنود پر کئی نہیں لکھا ہوا، جمع کا صیغہ ہے نا، جنود جمع ہے، کئی لشکر، لکھا ہے لشکر ابو سفیان و یہود بنو قریظہ و غطفان و بنو عامر و بنو سلیم بنو وغیرہ وغیرہ، سارے آ گئے قافلے اپنے سرداروں کے ساتھ، فارسلنا علیہم
ریحن اور بھیجی ہم نے ان کے اوپر ہوا و جنودن ایسے لشکر بھیجے ایسے تو لکھو جنودن پر لم تروہا کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو لم ترو پر عام طور پر تم نے نہیں دیکھا ان لشکروں سے مراد جنودن کے نیچے لکھے ملائکہ اللہ نے فرشتوں کے لشکر بھیجے عام طور پر تم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا یہ میں نے عام طور کا لفظ کیوں لکھوایا خاص طور پر کبھی کبھی صحابہ کو فرشتے نظر آ جاتے تھے جیسے جبریل امین حضرت دہیا کلبی کی شکل بن کر آیا کرتا تھا دیکھ لیتے تھے صحابہ عام طور پر تم نے ان لشکروں کو نہیں دیکھا لیکن یہ یاد رکھنا فرشتے لڑائی کرنے کے لیے نہیں آئے تھے لکھے ملائکہ لڑے نہیں کفار پر روک ڈالنے کے لیے آئے تھے فرشتے کیوں آئے تھے روک ڈالنے کے لیے روک ڈالنے کے لیے وَقَالَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اور ہے اللہ کریم جو تم عمل کر رہے ہو دیکھنے والا لکھے حفر خندق یہ لفظ کیا ہے حفر خندق خندق کھودنا وَسُبْحَانَ الْقِتَالِ لڑائی پر ٹڑیاں نہ پکی ہونا اللہ کریم دیکھنے والا ہے خوش ہو کر اللہ نے امداد کی اس لیے راضی ہو کر امداد فرمائی اِذْ جَاءُوكُمْ جب آؤ گئے لشکر تمہارے پاس ہر طرف سے شدت غلوا من فوقکم تمہاری اوپر کی جانب سے من فوقکم اوپر کی جانب سے لکھے مولانا جانب مشرق جلدی کریں جانب مشرق وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ اور تمہاری نچلی جانب سے بھی اب نچلی جانب سے کیا مراد یعنی مدینہ سے جنوب بھی اور مغرب کی طرف سے بھی یہ ہے من اسفل کا جملہ یہ کس کا جملہ ہے من اسفل کا جملہ ہے مشرق کی جانب سے بھی آئے اوپر سے نیچے کی جانب سے بھی آئے جنوب کی طرف سے بھی آئے مغرب کی طرف سے بھی آئے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب ٹیڑھی ہو گئی آنکھیں اور سامنے لفظ لکھ لیں کنایا ہے ہر طرف سے یا یہ کنایا ہے ہر طرف سے مشرق کی جانب سے آئیں جنوب کی جانب سے آئیں مغرب کی جانب سے آئیں یا یہ نمبر 2 قول کنایا ہے چاروں طرف سے آگے لشکر وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ اور جب کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھیں کیا معنی کیا جلدی کریں جلدی مولانا کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھیں اوپر لفظ لکھ لیں فوجوں کی کثرت سے فوجوں کی کثرت سے کھلی کی کھلی دیکھتے تھے نا مثال لو اتنے لشکر کھلی کی کھلی رہ گئی آنکھیں کیوں آنکھیں کھلی رہ گئی آپ دیکھ کر رہے مولانا فوج کی کثرت کی وجہ سے وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور پہنچ گئے دل ہنسلیوں تک اتنا خوف تھا دل دھڑکنے لگے جیسے دل دھڑکتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے یہ اوپر آ گیا ہنسلی تک یہ گردن والی ہڈی رکھ ایسے خوف کی وجہ سے دل دھڑک رہے تھے اور پہنچ گئے دل الحناجر گلوں تک وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ اور خیال کرتے تھے تم اللہ کریم کے متعلق الظُّنُونَ مختلف قسم کے گمان اور نہ تظنون پر لکھو صحابہ کرام مومنین لکھ لیں مومنین مومنو تم گمان کرتے تھے اللہ کے متعلق الظُّنُونَ مختلف قسم کے گمان مختلف قسم کے گمان سامنے جملہ لکھے ہیں کہ فتح ہوگی کہ نہیں جلدی کرے جلدی انتظار نہیں کروں گا فتح ہوگی کہ نہیں تم مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے مومنو لیکن نیچے لفظ لکھا ہوا ہے یعنی درجہ وسواس میں پڑھے وسوسے آنے شروع ہو گئے مومنوں کو
اتنے حالات ہیں سخت، پتہ نہیں ہمیں فتح بھی ملتی ہے کہ اور وسوسہ قابل مواخذہ نہیں ہوتا. وسوسہ دل میں آ جائے اس پر کوئی گناہ اور پکڑ نہیں ہے. وسوسے آنے لگ گئے، خیال کر دیتے تم اللہ کے بارے میں کئی قسم کے خیالات. کون سے خیال تھے؟ فتح ہوگی کہ نہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون، اس موقع پر آزمائے گئے ایماندار. ابتلی المؤمنون، اس پر لکھا ہے آزمائے گئے ایمان، اور وہ پورے اترے. ابتلی المؤمنین کے نیچے نہ لکھیں اثر بالقلب. اثر بالقلب، دل کے اثر کا بیان. امتحان آیا، دل کے اندر وسوسے آنے لگ گئے، یہ امتحان تھا. وزلزلوا، اس کے اوپر لکھے زلزلوں پر. اثر بالظاہر، اثر بالظاہر، دل پر اثر کیا تھا مختلف قسم کے وسوسے. ظاہری طور پر اثر کیا تھا مومنوں پر، اور ہلائے گئے ایماندار. ہلایا جانا بڑا سخت، بڑا سخت. سبحان اللہ. مولانا سامنے کیوں نہ لکھیں، جلدی کریں. ایسے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا، ایسے وقت میں ساتھ نہیں چھوڑا، اب ساتھ کیسے چھوڑ دوں گا. ایسے وقت میں اللہ نے ساتھ نہیں چھوڑا تھا، اب ساتھ کیسے چھوڑ دوں گا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، سبحان اللہ. ذکر شرارت اوپر لکھے، اوپر لکھے یقولو پر ذکر شرارت. اور جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، بیان صفات منافقین، شرارت کا ذکر سنو. جب کہہ رہے تھے منافق لوگ، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تفسیریہ والذین واو تفسیریہ، یہی وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کے دلوں کے اندر مرض، بیماری تھی نفاق کی. کیا کہہ رہے تھے؟ قول اول ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مگر جھوٹ، مگر دھوکے کا. دھوکے کا وعدہ اللہ کریم نے کیا ہے. اب نحویوں کے لیے بات کہہ دوں، یہ ایزی یقولو جو ہے نا، اس کا عطف ہے اس ذات پر. اس کا عطف کس پر ہے؟ اس ذات پر عطف ہے. اور یہ جو عطف جو ہے یہ تغیر وصف کی وجہ سے ہے. اب علمی باتیں اب کیا کروں، سادی باتیں کرنی پڑتی ہے سب کا ذہن سامنے رکھ کر. ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ نے اس کے رسول نے الا غرورا، مگر جھوٹ کا. غرور کے اوپر لکھو کہ مدد آئے گی. جلدی کرے کہ مدد آئے گی. حاشیے پر آ جائیں گے. غرور کا حاشیہ، فارس و روم کی فتح کی پیشین گوئی دی جا رہی ہے، حالانکہ ہم قضائے حاجت کے لیے بھی باہر نہیں جا سکتے. ہم تو قضائے حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، اور یہ پیشین گوئیاں کر رہے ہیں. روم فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا. یہ دھوکہ ہے، جھوٹ بولا ہے اللہ نے اس کے رسول نے. معاذ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، اس کے اوپر مولانا لفظ، جلدی کرے، اس کے اوپر مولانا لفظ. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، منافقین کی اور شرارت. جلدی کرے. ایک شرارت اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے. دوسری شرارت جب کہہ رہی تھی ایک جماعت منہم، ان میں سے منافقوں میں سے ایک جماعت کہہ رہی تھی، دوسرے حاضرین معرکہ سے جنگ میں جو دوسرے حاضر تھے ان کو کہہ رہی تھی ایک جماعت منافقوں کی، یا اہل یثرب، اہل یثرب والو، اہل یثرب والو، یا اہل یثرب کے اوپر لفظ مدینہ کے تمام مسلمان. جلدی کرو. مدینہ کے تمام مسلمانوں، لا مقام لکم، نہیں کوئی ٹھہرنا تمہارے لیے. یہ آ گیا قول نمبر 2. ایک قول کون سا تھا؟ ما وعدنا اللہ ورسولہ. قول اول اللہ اس کے رسول کا وعدہ جھوٹا ہے. دوسرا قول منافق
منافقوں کی ایک جماعت کہہ رہی تھی یثرب والوں یعنی مدینہ والے مسلمانوں لا مقام لکم نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے کیا مطلب کہ یہاں کا ٹھہرنا موت کے منہ میں آنا ہے دیکھو 15,000 کا لشکر سامنے کھڑا ہے تیر کمان ہاتھ میں ہے اتنے مسلح ہو کر آئے ہیں لا مقام لکم نہیں کوئی ٹھہرنا نہیں کوئی ٹھکانہ تمہارے لیے فارجعوا واپس چلو فارجعوا واپس چلو اوپر لکھنا ہے نمبر 1 خندق سے مدینہ کی طرف خندق سے مدینہ کی طرف واپس لوٹو چھوڑو چھوڑو مدینہ واپس چلو 5 میل کا فاصلہ ہے نا مدینہ شریف سے خندق کا خندق سے مدینہ واپس چلو دوسرا معنی لکھو ایمان سے کفر کی طرف جلدی کریں ایمان چھوڑو کفر کی طرف واپس لوٹو عربی والے عربی میں لکھے حاشیے پر آ جائیں یثرب کا جملہ حاضر الاسم ممنوع میں انتظار نہیں کروں گا حاضر الاسم ممنوع یہ نام اب منع ہے وقالوها انہوں نے کیوں کہا تھا ضدا و عنادا حاضر الاسم ممنوع وقالوها ضدا و عنادا انہوں نے ضد کی وجہ سے یہ یثرب کا نام لیا تھا یہ یثرب نام لینا منع ہے آگے لفظ لکھ لے مولانا یثرب حرب سے بمعنی ہلاکت یثرب سرب سے بمعنی ہلاکت آپ تشریف لے گئے تو ہلاکت والی جگہ کا نام مدینہ النبی پڑھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم آج وہ مولانا یثرب کیوں کہا تھا انہوں نے آپ بولتے کہ جب انتظار نہیں کرتے سیدھ و جناب کی وجہ یثرب کس سے ہے سر سے سر کا معنی ہلاکت آج وہ مولانا وَيَسْتَعْذِرُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ سبحان اللہ اور اجازت مانگتی تھی ایک جماعت ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہتے تھے یقولون کہتے تھے یہ تیسرا قول آ گیا ان بیوتنا عورا یقیناً گھر ہمارے خالی ہیں اوپر کے صرف بال بچے رہ گئے ہیں دیواریں قابل اطمینان نہیں ہیں ٹھیک اللہ نے فرمایا وما ہی بعورا حالانکہ نہیں وہ گھر خالی نہیں ہے رد ربانی ان کے خیال میں بھی خالی نہیں ہے نیچے لکھا ہے ان کو بھی پتہ ہے خالی نہیں ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حفاظتی تدابیر اختیار کی ہوئی تھی تمام عورتوں اور بچوں کو آپ نے قلعہ کے اندر محفوظ کر لیا تھا جھوٹ بولتے ہیں یہ بے ایمان یریدون الا فرارا نہیں چاہتے یہ منافق مگر بھاگنا چاہتے ہیں الا فرارا مگر بھاگنا چاہتے ہیں اور فرارا کے اوپر لکھو دعویٰ جلدی کرو دعویٰ آگے دلیل آ رہی ہے میری طرف دیکھیں میں پہلے جملہ عرض کر دوں انتظار نہیں کروں گا اللہ نے فرمایا یہ منافق بے ایمان بھاگنا چاہتے ہیں اگر مشرکین آ جائیں یہ میں مثال دیتا ہوں یہ میں جہاں میں بیٹھا ہوں منافقوں کے مکان یہاں پر ہے محلہ یہاں پر ہے مدینے میں اگر مشرکین اوپر سے ایسے چکر کاٹ کر ان منافقین کے پاس آ جائیں اور ان کو دعوت دیں اور مسلمانوں سے لڑائی کرنی ہے فوراً یہ ان کا ساتھ دے دیں گے نمبر 2 اگر وہ اوپر سے مشرکین پھر کر آئیں ان کی کالونی میں ان کے گھروں میں جلدی کرو شرک کرنا ہے فوراً شرک کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے منافق تیار ادھورے خانہ شرک کرنے کے لیے تیار اور جب مقابلے کی باری ہے جی گھر اکیلے ہیں جی ہم مہربانی کرو میں چھٹی دے دو بے ایمان آدمی تم بھاگنا چاہتے ہو یہ ہے دعویٰ اس کی دلیل آگے لکھا ہوا ہے دلیل وَلَوْ تُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْدَارِهَا اگر داخل کیے جائیں کفار کے لشکر علیہم ان پر اگر داخل کیے جائیں لشکر کفار ان منافقین پر علیہم پر لکھے منافقین منت طارہا مدینہ منورہ کے اطراف سے اطراف لکھے مولانا قلم ہاتھ میں ابو پر قلم نہیں رکھتے
مدینہ طیبہ کے اطراف سے اگر کفار کا لشکر داخل کیے جائے علیہم ان منافقین پر ثم سئلوا الفتنہ پھر مانگے جائیں یہ منافقین فتنہ سئلوا اس پر لکھے منافقین مانگے جائیں منافقین فتنہ نیچے لکھا ہے مسلمانوں سے لڑنے کا دوسرا مان لکھو نمبر 2 شرک اگر ان کو کہا جائے شرک کرو ان کو کہا جائے مسلمانوں سے لڑو لَعَطَوْهَا ضرور بھی ضرور فوراً آ جائیں گے اس کو یعنی قبول کر لیں گے لکھیں جملہ یعنی قبول کر لیں گے اوپر لکھیں فتنہ پر شرک لکھا ہے نمبر 2 قتال لکھو نمبر 1 فتنے کا معنی شرک دوسری مراد قتال اگر مشرکین ان کو کرتے ہیں شرک کرنا یہ دیر نہیں کریں گے مشرکین کو آؤ لڑنا ہے مسلمانوں سے لڑنے میں دیر نہیں کریں گے سامنے حاشیہ پڑھے یعنی یہ مشرکین اطراف سے آئے ہوتے ٹھیک کرو جملہ یار آتے پہلے لکھ دیا آئے پیچھے لکھ دیا آئے ہوتے ان کے گھروں میں داخل ہوتے اور ان کو شرک کرنے کے لیے کہتے تو وہ اس کے قبول کرنے میں دیر نہ کرتے وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا اور نہ دیر کرتے منافقین بہا اس فتنے کے ساتھ فتنے کے اوپر لکھو 2 بہا ہاں ضمیر پر بھی 2 انگریزی والا 2 ہاں ضمیر فتنے کی طرف جا رہی ہے ماں تلبسوا نہ دیر کرتے منافقین بہا اس فتنے کے ساتھ الا یسیرا مگر بہت تھوڑا یعنی صرف کہنے کے محتاج تھے کوئی ان کو آ کر کہتا آؤ لڑو یہ ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے کوئی کہتا شرک کرو کہنے کے محتاج شرک کرنے کے لیے یہ بے ایمان ہے میرے پیغمبر آ جاؤ جی وَقَانَا وَلَقَدْ كَانُوا وَعَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ سبحان اللہ آج شکری منافقین آج شکری کا بیان البتہ تحقیق معاہدہ کیا تھا ان منافقین نے عہدوں پر لکھے منافقین ان منافقین نے معاہدہ کیا تھا اللہ کریم سے بعد البدر غزوہ بدر کے بعد من قبل اس سے پہلے اس غزوہ احزاب سے پہلے انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کون سا وعدہ لا یولون الادبار کہ نہیں پھیریں گے پیٹھوں کو بوقت مقابلہ دشمن اوپر لفظ لکھیں اگر آئندہ جنگ ہوئی پیٹھوں کو نہیں پھیریں گے وَقَانَ عَبْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اور ہے اللہ کریم کا وعدہ اس قسم کا وعدہ ہے مسئولہ پوچھا ہوا کہ پورا کیا تھا کہ نہیں میری طرف دیکھیں جملہ آپ کو سناؤں مولانا جب غزوہ بدر ہوا 70 کافر مارے گئے 70 پکڑے گئے صحابہ کرام کو بہت زیادہ اللہ نے مال غنیمت عطا کیا انشاءاللہ سورۃ الانفال میں آئے گا 3 جماعتیں صحابہ کرام کی بن گئی تھیں ان 3 جماعتوں میں اختلاف ہوا تھا میں انشاءاللہ ساری تفصیل وہاں عرض کروں گا منافقین جو تھے بڑے پچھتائے ہائے کیوں بھائی کیا تکلیف ہے بھائی نے کہا بڑا مال مل گیا ہے بدر میں مسلمانوں کو ہائے ہم ہوتے نا تو ہمیں بھی مال ملتا ہے ایمان ہو تم آئے جو نہیں ہو انہوں نے کہا نہیں حضرت یا رسول اللہ اے اللہ اگر جنگ ہوئی دیکھنا ہم کیسے دشمنوں کے چھکے چھڑاتے ہیں ایمان ہو وعدہ تو کیا تھا اب غزوہ احزاب ہو گیا تو کیوں بھاگنا چاہتے ہو وقال فرمایا مکان عبد اللہ مسئولہ ہے وعدہ اللہ کریم کا اس قسم کا مسئولہ پوچھا ہوا عہد اللہ کے اوپر لفظ لکھیں آپ کیوں بھاگنا چاہتے ہیں آپ قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم منافقوں کو بھاگنا قوم کے اوپر لکھے منافقین قلم اوپر رکھے نہیں ہرگز نہیں فائدہ دے گا تم منافقوں کو بھاگنا ان فرتم اگر بھاگ بھی جاؤ من الموت موت سے اب القتل یا قتل سے
وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا سبحان اللہ. اور اس وقت نہیں فائدہ دیے جاؤ گے تم حیات سے، یعنی حالت فرار میں. اگر بھاگ بھی جاؤ نہیں فائدہ دیے جاؤ گے تم اس وقت الا قلیلا مگر بہت کم. یعنی بقیہ عمر. چلو ٹھیک ہے پھر تو دیکھیں مولانا منافقو تم بھاگ بھی گئے، موت سے تو نہیں بھاگ سکتے. بھاگ بھی گئے، یہاں تو تم نہیں لڑنا چاہتے نا، گھروں کو واپس جانا چاہتے ہو. بھاگ بھی گئے، گھروں میں واپس چلے بھی گئے، موت سے تو نہیں بھاگ سکتے. اللہ نے قدر تمہارے مقدر میں لکھا ہے، اس سے تو بھاگ نہیں سکتے. موت لکھی ہے تمہارے مقدر میں، اس سے تو بھاگ نہیں سکتے. بھاگ جاؤ بھی صحیح. کتنی عمر باقی ہے؟ 20 سال 30 سال 40 سال. تمہیں بس کوئی دنیا کا معمولی نفع تو نصیب ہوگا، موت کے بعد تو تمہارے لیے جہنم ہی جہنم ہے. اگر بھاگ بھی گئے تو پھر وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا حالت فرار میں، یعنی تم یہاں سے بھاگ بھی گئے اس وقت نہیں فائدہ دیے جاؤ گے تم حیات سے، زندگی سے، مگر بہت کم. جتنی بقیہ عمر ہے وہی چلو فائدے اٹھا لو گے. موت تو آنی ہی آنی ہے، کب تک بھاگو گے؟ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ فرما دیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے وہ ذات جو بچائے گی تم کو اللہ سے؟ کون ہے وہ ذات جو بچائے گی تم کو اللہ سے؟ ان اراد بکم سوءا اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ برائی کا، اللہ کی بھی برائی کا ارادہ کرے تم منافقوں کو کون بچائے گا؟ منافق سامنے جملہ لکھے قل من ذا الذی کا. اس آیت میں پہلی آیت کے مضمون کو نئے انداز میں تفصیلاً بیان کیا. کہ اللہ کی قضا کے آگے کسی کا بس نہیں چلتا. ان ارادہ بکم سوءا اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ کسی برائی کا، او ارادہ بکم رحمہ یا ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا. پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے، دیکھ کر بڑے ساتھی سن لے. عرب والوں کی عادت ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں نا تو ایک فعل حذف کر دیتے ہیں. وہ کیسے؟ عرب والے کہتے ہیں الفتھا طبنن وماء باردہ. الفتھا طبنن میں نے جانور کو کھلایا گھاس، میں نے جانور کو گھاس کھلایا، وماء باردہ اور ٹھنڈا پانی. بھئی ٹھنڈا پانی کھلایا نہیں جاتا، پلایا جاتا ہے. تو یہاں پر لفظ محذوف ہے سقیتھا ماء باردہ. سقیتھا کو حذف، میں نے کوئی جانور کو گھاس کھلایا اور ٹھنڈا پانی، تو ایک فعل کو حذف کر دیا کرتے ہیں. سقیتھا کو یہاں بھی حذف ہے، نیچے دیکھیں لکھا ہوا ہے من قبیل الفتھا طبنا وماء باردہ. اسی قبیلے سے یہ آیت. کیا مطلب؟ عبارت تھی من ذا الذی یمنع عنکم الرحمہ. من ذا الذی نیچے لکھا ہوا ہے من ذا الذی یمنع عنکم الرحمہ. کون ہے وہ ذات جو تم سے رحمت روکے گی؟ ان اراد بکم رحمہ. ان بھی ساتھ لکھنا ہے نا. ان اراد بکم رحمہ من ذا الذی یمنع عنکم الرحمہ. تم سے رحمت کو کون روکے گا اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ اللہ رحمت کا؟ پھر مانا کرتا ہوں مولانا غور کرو، مہربانی کرو. من ذا الذی کون ہے وہ ذات یعصمکم من اللہ جو بچائے گی تم کو اللہ سے اگر ارادہ کرے اللہ تمہارے ساتھ برائی کا؟ یا کون ہے وہ ذات جو روکے گی تم سے رحمت اللہ اگر ارادہ کرے تمہارے ساتھ رحمت کا؟ فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ اور نہیں پائیں گے اپنے لیے
اللہ کے علاوہ ولی ولا نصیرا، کوئی حمایتی نہ کوئی مددگار. میں نے فرق لکھوایا تھا، نئے ساتھی سن لیں. ولی جو مصیبت آنے نہ دے، ولی جو مصیبت آنے نہ دے، نصیر جو آئی ہوئی مصیبت کو ٹال دے. قد یعلم اللہ الموقعین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. وضو کر لے ایک بار، پھر آگے چلاتے ہیں انشاءاللہ.